بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 24۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کی پہلی تقسیم روات کی تعداد کے اعتبار سے۔ خطبے اور ابتدائی معلومات کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ حدیث کی پہلی تقسیم یہاں سے شروع فرما رہے ہیں، جس میں حدیث کے روات کے تعداد کے اعتبار سے تقسیم ہوگی، اور حدیث کی روات کے اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ 4 اقسام ہیں: حدیث متواتر اور حدیث مشہور اور حدیث عزیز اور حدیث غریب۔ تو حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں جس کے روات غیر محصور ہو، حدیث مشہور اس کو کہتے ہیں جس کے روات ہر زمانے میں 3 سے کم نہ ہو، حدیث عزیز اس کو کہتے ہیں کہ جس کے روات کسی زمانے میں بھی 2 سے کم نہ ہو، اور حدیث غریب اس کو کہتے ہیں جس کا راوی کسی جگہ میں بھی 1 ہو۔ تو انشاءاللہ یہاں سے حدیث کی پہلے تقسیم شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ہم متواتر کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: فهو باعتبار أصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكسرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكسرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في 4، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص۔ فرماتے ہیں کہ خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یا تو اس کے لیے کئی طرق ہوں گے، یعنی بہت زیادہ اسانید ہوں گی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسانید کثیرہ کا ترجمہ کیا ہے، کہ تفسیر بیان کی ہے طرق کی، یعنی متن میں تو طرق کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور طرق کی تفسیر انہوں نے اسانید کثیرہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ طرق یہ طریق کی جمع ہے، اور یہ جمع کثرت ہے، کیونکہ فعیل وزن طرق طریق کی جمع ہے، اور فعیل کا جو وزن ہے اس کی جمع کثرت فعل کے وزن پر آتی ہے بضمتین، اور اس کی جمع قلت افعل کے وزن پر آتی ہے۔ تو لہذا یہاں طرق جمع کثرت ہے، اسی وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا اسانید کثیرۃ، اور طرق سے مراد اسانید ہے۔ یہ اصول حدیث کی بہت زیادہ اصطلاحات ہیں جو اس فن کے ساتھ خاص ہے۔ طرق کا لفظ بھی اس فن کی اصطلاح ہے کہ ایک حدیث کئی طرق سے منقول ہے، اور کئی، جبکہ طرق طریق کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے راستہ، لیکن یہاں اس کے اسانید کا معنی ہوتا ہے۔ اور اسناد کس کو کہتے ہیں؟ اسناد کی تعریف ہے حکایت طریق المتن، متن کے راستے کو بیان کرنا، یعنی متن جس واسطے سے پہنچا ہے اس کو نقل کرنا، اس کو اسناد کہتے ہیں۔ تو اسناد تو باب افعال سے مصدر ہے، سند بیان کرنا اس کا معنی ہے، لیکن سند پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسناد اور سند ایک دوسرے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ، اور یہ کثیر تعداد سے نقل کرنا یہ متواتر کے شروط میں سے ایک ہے، جب یہ بغیر حصر کے وارد ہو، کسی عدد معین میں منحصر نہ ہو۔ تو متواتر کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس کے روات اتنے ہو کہ وہ کسی خاص عدد میں منحصر نہ ہو، غیر محصور روات سے منقول ہو۔ بل تکون العادت قد احالت تواطؤهم علی الکذب، بلکہ اتنی کثرت ہو، اتنی کثیر روات ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کو عقل محال سمجھے۔
اور دوسری شرط یہ ہے قضا وقوعہ منہم اتفاقا من غیر قصد، یہ جو خبر ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ ان سے واقع ہوا ہو اتفاقاً بغیر قصد کے، یعنی انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہو، یہ جو خبر ان سے عادتاً منقول ہو، وہ اپنی طرف سے اس خبر کو نقل کر رہے تھے اور غیر شعوری طور پر وہ تواتر کی تک پہنچ گیا۔ فلا معنی لتعین العدد علی الصحیح، لہٰذا صحیح مسلک کے مطابق کسی عدد کے متعین کرنے کا کوئی مطلب اس میں نہیں ہے۔ اور ومنہم من عینہ فی الاربعۃ، بعض علماء کرام متواتر کے لیے 4 کی عدد شرط لگاتے ہیں، اور بعض نے 5 میں منحصر کیا ہے، اور بعض نے 7 کی شرط لگائی ہے، بعض نے 10 کی، اور بعض نے 12 کی، بعض نے 40، اور بعض نے 70، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی بیان کیا ہے۔ وتمسک کل قائل بدلیل جاء فیہ ذکر ذلک العدد، اور ہر فریق نے اس نص سے استدلال کیا ہے جس میں وہ عدد آیا ہو، فافاد العلم، اور اس نے علم کا وہاں فائدہ دیا ہو۔ ولیس بلازم، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس پر تبصرہ فرما رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عدد دوسری جگہ میں بھی عام ہو، کیونکہ اختصاص کا احتمال بھی ہے۔ اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر کے بارے میں بحث شروع فرما دی ہے، اور متواتر کی پہلی شرط یہ بتائی ہے کہ اس کے نقل کرنے والے غیر محصور روات ہو، کسی خاص عدد میں بند نہ ہو، بلکہ بہت زیادہ روات اس کو نقل کرے، اتنے روات ہو کہ ان کا جھوٹ پر، عام طور پر اتنی تعداد کا جھوٹ پر اتفاق کو عقل محال سمجھے۔ اور دوسری شرط یہ لگائی ہے کہ یہ ان باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ نہ ہو، بلکہ خود بخود ان سے یہ تواتر حاصل ہوا ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر بہت بڑی جماعت ایک جگہ جمع ہو جائے اور وہ کسی جھوٹی بات پر اتفاق کرے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بیان کریں گے، اور وہ پھر باہر نکل آئے اور لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرے، تو یہ اس میں جھوٹ کا احتمال ہے۔ لیکن اگر ایک خبر ہے جس کے لیے کسی قسم کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، اور نہ اس کی منصوبہ بندی سے کسی کو کوئی فائدہ وابستہ تھا، بلکہ اتفاقاً ایسا ہوا ہو، تو وہ حدیث متواتر ہوگی۔ شیخ ابراہیم اللاہم نے اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ مثلا بہت سارے ممالک ہیں، بہت سارے مشہور شہر ہیں جو ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا ہے جنہوں نے اس شہروں کو دیکھا ہے۔ مثلا ریاض ہے، یا مثلا سعودی عرب ہے، مصر ہے، شام ہے، یہ بہت زیادہ ممالک ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اسی طرح دیگر ممالک ہے، امریکہ ہے، لندن ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو ہم نے خود نہیں دیکھا، لیکن بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے جو وقتاً فوقتاً وہ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ ممالک دیکھے ہیں، یہ شہریں دیکھی ہیں، تو ہم نے اس پر اعتماد کیا ہے، اور یہ اخبار تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے کہ مثلا ایک مسجد میں کسی نے جمعے کی نماز پڑھی، اب جمعے میں تو ہزاروں بندے شریک ہوتے ہیں، اور وہ سب اس پر اتفاق کرے کہ جمعے میں آج فلاں واقعہ پیش آیا، اور تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام مسجد کے لوگ اس جھوٹی خبر پر متفق ہو جائے، بلکہ مطلب وہ خبر سچی ہوگی جس پر سب کا اتفاق ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے زیادہ لوگ یہ جھوٹی خبر پر اتفاق کریں۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ ایک بہت بڑی جماعت کے لوگ جو کسی خاص مصلحت کے لیے جمع ہو، اور وہ پھر نکلے اور لوگوں کے سامنے سب بیان کرے جو ہزاروں کی تعداد میں ہوں، تو بظاہر یہ حضرات بھی اتنے تعداد میں ہیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کو عقل محال سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مشرب ایک ہے، ان کا ہدف ایک ہے، تو کبھی کبھی ان کا اس خبر کو چلانے میں ان کی غرض ہوتی ہے، تو اس لیے اس خبر سے تواتر اور علم یقین حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ ان کا اتفاق قصدن نہ ہو، بلکہ ان کا اتفاق، ان کا جو جمع ہونا ہے وہ اتفاقاً ہو، بالقصد نہ ہو۔ اب مثلا ہم دیکھیں قرآن مجید ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہے،
اب قرآن مجید جب سے نازل ہوا تو صحابہ کرام نے ہر ایک نے اس کو یاد کرنا شروع کیا، پھر ہر زمانے میں لوگوں نے اس کو یاد کرنا شروع کیا۔ اب جو بچہ یاد کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے یا اس کے والد اس کو داخل کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے نہیں تاکہ یہ قرآن مجید کی تواتر کی مقدار ہم پوری کریں، بلکہ وہ اب تو اپنے غرض کے لیے داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواتر کی شرط بھی یہ برقرار رکھی۔ تو متواتر کے لیے ان شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے ہم بیان کریں گے متواتر حدیث سے اور متواتر بات سے علم یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو متواتر سے علم یقین اس وقت حاصل ہوگا جب کہ اس کے لیے یہ شرائط بھی ہو۔ یہاں ایک اہم بحث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ حدیث متواتر کے لیے روات کی معین روات کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے روات غیر معصور ہو، اور شرط یہ لگائی کہ وہ اتنی تعداد میں ہو کہ عقل ان کا اتفاق جھوٹ پر محال سمجھے۔ لیکن دوسرے بعض مسلکوں کی طرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا جو مرجوح ہے، بعض نے 4 میں معین کیا، بعض نے 5 میں، بعض نے 7 میں، بعض نے 10 میں، اور بعض نے 12 میں، بعض نے 40 میں، اور بعض نے 70 میں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تمام کی دلیل ذکر نہیں کی، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے جن دلیلوں سے استدلال کیا ہے اس میں واقعی وہ عدد تو آیا ہے، لیکن اس موقع پر تو اس عدد سے یقین ثابت ہوا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام جگہوں میں اس سے علم یقین حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ اس مقام کے ساتھ خاص ہو۔ نور الدین ترسا فرماتے ہیں مراد المصنف ان كل واحد من عين للمتواتر عددا استند الى نص شرعي ورد فيه ذكر العدد الذي عينه ورودا يجعل هذا العدد مفيدا للقطع، مثل تعيين الأربعة استنادا الى انه العدد المطلوب في الشهود لاثبات حد زنا۔ مثلا 4 والوں نے یہ دلیل اس سے استدلال کیا ہے کہ جو زنا میں حد زنا کو ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی کو شرط قرار دیا ہے۔ ہم دیکھیں عام طور پر شریعت یہ کہتا ہے کہ 2 گواہ کافی ہے، لیکن زنا کا چونکہ معاملہ سخت ہے اس لیے شریعت نے وہاں 4 کی عدد کی شرط لگائی ہے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ زنا کی جو حد ہے وہ بہت سخت معاملہ ہے، تو وہاں 4 کے ذریعے سے یقین ثابت ہو گیا، تو اس طرح متواتر بھی 4 کی عدد سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جو 5 والے ہیں انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جو تہمت ہے اپنی بیوی کو پر جو زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے قسمیں ہیں وہ 5 قسمیں ہیں، تو 5 کی شرط اس لیے لگائی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ذرا سخت نوعیت کا ہے تاکہ اس کو یقینی طور پر ثابت کیا جائے، تو 5 کی شرط لگائی۔ لہٰذا جب اس سے یہاں 5 سے علم یقین ثابت ہو گیا تو متواتر میں بھی 5 کے ذریعے سے علم یقین ثابت ہو سکتا ہے۔ اور 10 والوں نے تلک عشرۃ کاملہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس سے استدلال کیا ہے کہ 10 کی عدد کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل عدد قرار دیا ہے۔ فقد وصفها بالکمال وذلک یجعلها تفید العلم الیقینی، جس کی وجہ سے اس سے علم یقینی ثابت ہو سکتا ہے۔ 12 والوں کی دلیل وبعثنا منہم 12 نقیبا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے 12 جو سردار ہیں ان کو بھیجا گیا تھا۔ اور جو 40 والوں کی دلیل ہے وہ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 راتیں اعتکاف کیا تھا، تو 40 رات کی تعیین اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 ایک عدد کامل ہے۔ اور 70 کی دلیل واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں سے 70 آدمیوں کو خاص کیا تھا اپنے اس جگہ پہ بلانے کے لیے۔ تو بہرحال ان آیتوں سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے۔ ان تمام دلائل کا جواب یہ ہے کہ ان سے اپنی اپنی جگہ میں علم ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس مخصوص عدد سے کسی اور جگہ بھی یقین حاصل ہو جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ عدد اس کے ساتھ خاص ہو اور اس پر قیاس کرنا درست نہ ہو۔ نور الدین تر صاحب نے بہت نکتے کی بات فرمائی ہے، اور وہ اس کے بعد لکھتے ہیں كذلك الشأن في إفادة العلم اليقيني قد يتحقق ب3 أو 4 من الحفاظ، کہتے یہ جو علم یقینی ہے اس کا حصول کبھی 3 آدمی یا 4 آدمیوں سے
بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ حفاظ حدیث میں سے ہو، اور اگر وہ اہل صدق ہو اور ضابط نہ ہو تو ان میں پھر 10 آدمی ان کے 3 اور 4 کے قائم مقام ہوگی، اور اگر وہ ضبط والے بھی نہیں ہیں، اہل صدق میں بھی نہیں ہے، تو پھر 10 سے بھی زیادہ کی ضرورت پڑے گی۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ عدد کی جو تعین ہے یہ تحکم فاسد ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا موقع محل کے اعتبار سے ہم روات کی چھان بین کریں گے، دیکھیں گے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ اس سے متواتر کی شرائط پر یہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ متواتر کی شرائط کی بات انشاءاللہ چلے گی، اگلے سبق میں بھی اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ یہاں کتاب میں ایک تو سند کا ذکر آیا تھا، اسناد کا ذکر آیا تھا، متن کا ذکر آیا تھا، تو ہم اس کی دوبارہ ذرا تعریف کرتے ہیں۔ سند کی تعریف یہ کہ سند راویوں کے سلسلے کو کہتے ہیں، اور اسناد اس سلسلے کے بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اسناد باب فعل کا مصدر ہے، سند کو بیان کرنا اور ذکر کرنا، لیکن اسناد کا اطلاق سند پر بھی ہوتا ہے۔ متن کی تعریف کیا ہے؟ خلاصۃ الطیبی صفحہ نمبر 30 میں متن کی تعریف یہ کی: الفاظ الحدیث التي تتقوم بها المعانی، حدیث کے وہ الفاظ جس سے معانی بنتے ہیں۔ اور المنہل الروی صفحہ نمبر 29 میں یہ تعریف کی ہے: وہ ما ينتهي الیہ غایۃ السند من الکلام، متن اس کو کہتے ہیں جہاں تک سند کا اختتام ہو اور اس کے بعد جو کلام شروع ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ متن کی لغت کے اعتبار سے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 معنی انتہائی دور، تو اس معنی کے اعتبار سے بھی متن کو متن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ متن سند کے بالکل آخر میں ہوتی ہے۔ اور متن کا دوسرا معنی ہے اونچی زمین، کیونکہ سند بیان کرنے والا اس کو قائل کی طرف بلند کرتا ہے۔ اور یا یہ تمتین القوس سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کمان کو مضبوط کرنا، کیونکہ سند بیان کرنے والے سند کے ذریعے متن کو قوی کرتا ہے۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں یہ 3 معنی بیان کیے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 34۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الالفیہ جلد 1 صفحہ نمبر 295 میں دوسرے معنی کو راجح قرار دیا ہے، اونچی زمین کے معنی، کیونکہ سند بیان کرنے والے اس کو قائل کی طرف بلند کرتا ہے، اس لیے اس کو متن کہتے ہیں۔